جب موت کی دستک گھر پر آتی ہے تب احساس ہونے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے کو آئی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے گوش گزار کرتا ہوں۔ جمعہ نصیحت کا دن ہے، جمعہ واعظ کا دن ہے۔ واعظ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ بات ڈالنا جس سے وہ اللہ کی طرف چلے آئے، کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بلائے آپ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایک جلسہ کرنے کے لیے بڑا پرچار کرنا پڑتا ہے، لیکن جمعہ کا کوئی پرچار نہیں ہوتا، خود بخود آپ کے دل کھینچے چلے آتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اس لیے اس جمعہ کے دن کو واعظ و نصیحت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنموا خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جو تمہارے پاس ہے آج اس کی قیمت اور اس کی قدر کا احساس کرو، اسی کو کہتے ہیں غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کی فکر کرو، اس کی قدر کرو۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، ابھی جو صحت ہے تمہارے پاس اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں آدمی کو جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچے بھی نہیں ہوتے وہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا عمر ڈھل لے تو دیکھو کچھ بیماریاں ایسی وفادار تمہارے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں شوگر اور بی پی کے نام پر، جو قبر تک ساتھ جاتی ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں جس میں تمہیں وہ عاجز کر کے رکھ دیتی ہیں، تم کچھ نہیں کر پاتے۔ میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے سن لو۔ پانچ چیزیں کیا ہیں جس کو غنیمت جاننا چاہیے؟ پہلی چیز تمہاری جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے، دوسری چیز تمہاری صحت بیمار ہونے سے پہلے، تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا فارغ ہونا یعنی خالی رہنا تمہارے مشغول ہونے سے پہلے۔ تمہیں اللہ کریم نے جو خالی وقت دیا ہے، کچھ کو یہ خالی وقت بھی نہیں ملا ہے، تم اس کو غنیمت جانو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اکثر خیال نہیں کرتا۔ کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھنا، کبھی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی کو اندازہ کرنا، یہ جو ہاتھ ہے بڑا قیمتی اللہ نے تمہیں دیا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو تم چھونا بھی نہیں جانتے، پکڑنا بھی نہیں جانتے، ان کی قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ جو آنکھیں اللہ نے تمہیں بن مانگے دیے، بنا آنکھوں والا جو زندگی گزارتا ہے اسے سفید اور کالا کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تمہیں پتا ہے اندھے شخص کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ماں کا چہرہ ہوتا کیسا ہے، اندھے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انسان دکھتا کیسا ہے، وہ صرف احساس کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور تمہیں رب جلال نے آنکھیں بھی عطا کی، جسم بھی سلامت دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تو اس پر صحابہ کرام رو پڑتے تھے۔ یقیناً اللہ کریم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں آج اس کا احساس نہ کرو گے تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور ایک چیز، چار چیزیں سنایا میں نے، پانچویں چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبل فقری کا، اللہ نے آج تمہیں جو دولت دی ہے اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم محتاج ہو جاؤ۔ فقیر ہو سکتے ہو، محتاج ہو سکتے ہو، اس سے پہلے جو چیز موجود ہے اس کا خیال کرو۔ یہ پانچ چیزوں میں ہماری پوری زندگی ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو، تمہارے فارغ وقت کو
مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. تمہاری خوشحالی کو، تمہارے غنا کو، تمہاری امیری کو محتاج ہونے سے پہلے غنیمت جانو. پانچویں چیز، تمہارے حیات کو، تمہاری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت آ گئی پھر سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے. ابھی ان کی فیوز و برکات لوٹے ہوئے ہم بغداد سے واپس بھی آئے. اس منبر پر جب غوث پاک کھڑے ہوتے تھے بیان کرتے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا. کتابوں میں موجود ہے جب آپ کا بیان ختم ہوتا تو تاثیر ایسی تھی کہ ہر مجمع سے کچھ نہ کچھ جنازے ضرور اٹھا کرتے. لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، غش کھا کر گرتے تھے، روتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکیر، واعظ و نصیحت کو سن کر کے. اور وہ کیا کہتے کیا تھے؟ کون سی باتیں تھی؟ کیا آج کا مقرر وہ تقریریں نہیں کر رہا ہے؟ وہ بیانات موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. زبان کی تاثیر کی بات. ایک بار غوث پاک نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو منبر پر بٹھایا، کہا کہ تم آج بیان کرو لوگوں کو. وہ بیان کرتے رہے، گھنٹوں گزر گئے، لوگوں پر سناٹا طاری تھا. جیسے لوگ خاموش سنتے رہے. وہ اتر آئے، کہا ابا جان آپ جب بیان کرتے ہیں تو جو رکت طاری ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں سے جو چیخیں نکلتی ہیں، وہ نہیں ہو پایا. غوث پاک نے فرمایا تم بیٹھو، میں بیان کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. جو بیان انہوں نے اس دن کیا تھا وہ آج میری تقریر کا عنوان بھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے منبر پر، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، آج میں اپنے گھر کا ایک قصہ سناتا ہوں. اپنے گھر کا واقعہ سنا رہے. کہتے ہیں کہ میں آج دوپہر میں تھک ہار کر کے گیا. میری بیوی عبد الجبار کی ماں کئی دنوں سے میرے لیے ایک مٹی کی ہانڈی میں دہی جمائی ہوئی تھی. اور گرمیوں میں دہی کھائی جاتی ہے، دہی کو کھایا جاتا ہے پیٹ کی ٹھنڈک کے لیے. غوث پاک فرماتے میں آج دوپہر میں تھکا ہارا گیا اور میری خواہش بھی تھی کہ دہی کھاؤں. اور میری بیوی نے کئی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں دہی جمایا تھا. لیکن میرے گھر پہنچنے سے پہلے اچانک ایک بلہ آیا اور بلے نے اس دہی کی ہانڈی پر ایسا جھپٹا مارا کہ وہ ہانڈی گر گئی، پھوٹ گئی اور پورا دہی زمین پر بہہ گیا. نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی. اتنا واقعہ غوث پاک نے بیان کیا، پورا مجمع رونے لگ گیا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سارے دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے. میاں کسی کے گھر میں اگر مٹی کی ہانڈی ٹوٹ گئی اور دہی بہہ گیا تو اس میں رونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ مجمع میں بیٹھا ہوا غوث پاک کا مرید وہ عام انسان نہیں تھے. وہ غوث پاک کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والے اہل دل تھے، وہ اہل بصیرت تھے. وہ جانتے تھے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں. غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی پر مال 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 جمع کرتا رہ جاتا ہے. جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مارتا ہے اور اس کی روح لے کر چلا جاتا ہے. نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. میں نے یہی زندگی میں دیکھا ہے. لوگ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے. دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے. ایک کہ جب جوانی اور طاقت ہوتی ہے تو مال کماتے رہ جاتے ہیں. اتنا کمایا کہ صحت گنوا دیا، اب صحت بچانے کے لیے مال گنواتے رہ جاتا ہے. باقی کی زندگی جو کمایا تھا وہ ہاسپٹلز میں ڈالتے رہو، ڈاکٹروں کو دیتے رہو. انہی دو چیزوں میں شیخ سعدی فرماتے ہیں پوری زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے. جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نائٹ اور ڈے ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں، دن میں بھی کام ہے، رات میں بھی نائٹ شفٹنگ سب کر رہے ہیں. کیوں میاں؟ کچھ تو سٹینڈ ہونا ہے. اور جب سٹینڈ ہونے کا وقت آیا تو بیماریاں لگ گئی. جو جمع کیا تھا اب ان بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے خرچہ کرتا رہا. عزیزان گرامی وقار، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں. بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر پاتے، انہیں احساس نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو کہ جوانی بہت تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے چلی جاتی ہے.
تم ابھی پلاننگ کرتے رہ جاؤ گے، منصوبہ بندی کرتے رہ جاؤ گے، تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ تم ابھی سٹینڈ ہونے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، گھر بنانے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، اس وقت تک تو دانت ڈھیلے ہو جائیں گے، کمر ٹیڑھی ہونے لگ جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک تمہارے بالوں میں سفیدی کہاں سے آئی، تم اندازہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے جو جوانی 18 سال سے لے کر شروع ہوتی وہ بڑے چیلنجز بھری ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے چیلنجز اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے، صرف اپنی لہو و لعب اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے، یا رحمان کی دی ہوئی جوانی کو اس کی رضا میں خرچہ کرتا ہے۔